صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے رہے ہو، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو آگے آ جائے، کیونکہ ٹیک لگا کر بیٹھنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا یہ ادب کے خلاف ہے۔ ہاں جن کو تکلیف ہو وہ ضرور ٹیک لگا کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے جان مال و عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، سب ساتھ میں درود پاک پڑھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا انسلخ شهر شعبان فلا صوم الا رمضان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ نے پھر ایک جمعہ میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر کوئی جمعہ میں جلدی آ جائے اور ماشاءاللہ سنتوں کا، فرض کا، نوافل کا اہتمام کرے، خطبہ سننے کا اہتمام کرے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک جتنے گناہ ہوں گے اللہ آج ہی اس کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ یہ معافی ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین۔ اس وقت مجھے بہت ضروری بات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ بات یہ کرنا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں اس وقت مسلمان ہیں، جتنے مسلمان ہیں یا ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ دو حصوں میں تقسیم ہے پوری دنیا کے مسلمان، کلمہ والے بندے اور بندیاں۔ اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں دیکھیں تو بھی آپ کو دو طرح کے مسلمان نظر آئیں گے۔ ایک وہ مسلمان ہے جو 24 گھنٹے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کا وقت ہوا، الحمدللہ وہ نماز میں، ابھی رمضان کا مہینہ آیا تو کتنی بھی گرمی مگر پورے مشقت کے ساتھ اس نے روزہ بھی رکھا اور رات کو 20 رکعت تراویح بھی پڑھی اور رات کو تہجد بھی پڑھی۔ مطلب ایک وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار، بولو کون ہے؟ اللہ کا فرما۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا دوسری طرف وہ مسلمان ہیں جو کبھی نماز پڑھے اور کبھی نماز، جیسا عید کی نماز پڑھی اور پھر ظہر کی نماز گئی، کیا پھر کہیں گھومنے پھرنے چلے گئے تو بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی، اور روزہ بھی کبھی رکھا، روزہ کبھی نہیں رکھا، پہلے 2-3 تراویح میں آیا اور اس کے بعد پھر ہمارے یہاں یہ بڑا عجب معاملہ ہے مولانا عبدالرؤوف صاحب، پہلی تراویح میں تو جگہ نہیں ملے، دوسری تراویح میں بھی جگہ نہیں ملے، تیسری تراویح میں تھوڑے کم، چوتھے میں اور کم۔ مجھے کسی نے پوچھا مولانا کہاں چلے گئے؟ میں نے کہا سب بزرگان دین 27ویں کو ختم کروانے آئیں گے۔ تو دو طرح کے مسلمان، پھر ایک مرتبہ بولو نا کتنی طرح کے مسلمان، دو آسان الفاظ میں کہو، ایک اللہ رسول کی فرما برداری کرنے والے اور ایک اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے۔ آپ دونوں کے گھر میں جاؤ، دونوں پریشان ہیں۔ جو اللہ رسول کی فرما برداری کرے نا وہ بھی کبھی آپ دیکھو تو بیمار ہے، شوگر کا معاملہ ہے، پریشر کا معاملہ ہے، ہارٹ کا معاملہ ہے، بیوی کے جھگڑے کا معاملہ ہے، بچوں کی نافرمان کا معاملہ ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ کے وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ حج کرتا ہے، وہ عمرے کرتا ہے، اور معلوم نہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، مگر آپ کو وہ پریشان نظر آئے گا۔ اور ایک وہ آپ کو ملے گا جو کبھی فجر پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کبھی روزہ رکھا نہیں رکھا، کبھی تراویح میں آیا نہیں آیا، مگر وہ بھی پریشان ہے، وہ بھی ہاسپٹل کے چکر کاٹ رہا ہے، کبھی ڈائبٹیز بڑھ گئی، کبھی پریشر ہو گیا، کبھی ہارٹ کا معاملہ آیا، کبھی کینسر کا معاملہ آیا۔ مطلب
دونوں پریشان ہیں. تو کبھی کبھی ہمارے دل میں سوال آتا ہے کہ اللہ میں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی, اللہ میں نے گرمی میں روزے رکھے, اللہ میں نے رات کو تراویح پڑھی, اللہ میں نے عمرے کیے, اللہ میں نے حج کیے, اللہ میں نے تیرا اور بندوں کا حق ادا کیا, تو اللہ میں بھی پریشان, اور جو نہیں پڑھتا وہ بھی, بولو نا, وہ بھی. میرے پیاروں, آپ شاید نام جانتے ہوں گے, حضرت مولانا عمر پالن پوری نور اللہ مرقدہ, جو نظام الدین مرکز پر کسی زمانے میں رہتے تھے, اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرماوے, بڑے اللہ کے ولی. ان کے سامنے جب یہ سوال آیا کہ ایک آدمی سب کچھ کرنے کے بعد بھی پریشان ہے اور ایک آدمی کچھ نہ کرنے کے بعد بھی پریشان ہے, تو دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ انہوں نے جو جواب دیا, سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, بالکل قرآن کی روشنی میں جواب دیا. کہا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو برابر نہیں ہوتی, ہم کو برابر لگتی ہے لیکن بولو حقیقت میں وہ برابر. اور انہوں نے کہا یہ قرآن پاک کی آیت, وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا, ایک دیکھنے والا اور ایک بلائنڈ, اندھا, دونوں برابر. ارے بولو نا بھائی, دونوں برابر نہیں. اندھیرا اور اجالا دونوں برابر, گرمی اور سایہ دونوں برابر, زندہ اور مردہ دونوں برابر. بس اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, ایک میرا ماننے والا اور میری نافرمانی کرنے والا, اللہ کہتے ہیں میری قسم وہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء قلیلا ما تتذکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ ایمان لانے والا, اچھے عمل کرنے والا ایک طرف ہوگا, نمبر 2 ایمان لانے والا مگر گناہوں پہ گناہ کرنے والا ایک طرف ہوگا. اللہ فرماتے جیسا اندھا اور دیکھنے والا, بولو برابر نہیں, اجالا اور اندھیرا دونوں برابر نہیں, دھوپ اور سایہ دونوں برابر نہیں, زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں. اللہ فرماتے میری فرما برداری کرنے والا اور نافرمانی کرنے والا, بولو اللہ کی قسم دونوں برابر. دنیا میں برابر ہے, وہ بھی پریشان ہے, یہ بھی پریشان ہے. اللہ کہتے ہیں میری نظر میں دونوں ایک. تو اب سوال ہوتا ہے کہ جو اللہ رسول کی مانتا ہے, بھائی روزے رکھا, گرمی میں تراویح پڑھا, سوا 1.5 گھنٹے تک تراویح پڑھا, اور معلوم نہیں دکانوں پہ بھی گیا, پیاس بھی لگی, لیکن اللہ رسول کی محبت میں پیاسا رہا, تو اتنا سب کچھ کیا تو اس کو کیا انعام ملے گا؟ اب سننا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرا ماننے والا ہے, میرا وعدہ ہے مرنے سے پہلے اس کو 3 انعاموں سے مالا مال کر دوں گا. کون دینے والا انعام؟ یعنی ساتھ میں بولو دینے والا کون؟ اور اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود؟ تو اللہ کے انعام سے بڑھ کر بھی کوئی انعام, یعنی بولو نا اللہ کے انعام سے بڑھ کر بھی کوئی انعام نہیں ہوگا. صحیح میں میرے پیاروں, اللہ کے انعام سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہوگا. اور ایک بات ہے, اگر ہم لوگ وعدہ کریں نا تو بعد میں پلٹ بھی جاوے. جیسے کوئی آدمی بیٹھا ہو کہے بھائی آج جو بھی مجمع کے باہر جائے گا سب کو 500 روپیہ, اب باہر سب کھڑے کہ بھائی 500 روپیہ, تو کہا وہ تو کرسی پر بیٹھا تھا تو بولا, کرسی سے اتر گیا تو بات ختم ہو گئی. ایسا ہو رہا ہے آج. اللہ تعالیٰ فرماتے ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے فیصلہ کر لیا. پورا مجمع بولے اللہ فرماتے میرے فیصلے کو کوئی, ساتھ میں بولو نا, کوئی بدل. اللہ کیا فرماتے واللہ یحکم لا معقب لحکمی. اللہ فرماتے میں نے فیصلہ کر لیا, میرے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں. اب اللہ نے قرآن پاک میں فیصلہ کر لیا, جو بندہ قیامت تک, جو بندی قیامت تک میرا مان کر چلے, پیارے نبی کی فرما برداری کر کے چلے, بولو کتنے انعام دیں گے اللہ؟ پورا مجمع بولو کتنے؟ اور قسم اللہ کی یہ 3 انعاموں سے بڑھ کر کوئی انعام. سب سے پہلا انعام, سب سے پہلا, سبحان اللہ کہنا, سب سے پہلا انعام اللہ نے فرمایا میرا جو ماننے والا ہے, جو نماز روزہ زکوٰۃ حج کرنے والا ہے, اللہ فرماتے میری قسم مرنے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کر دوں گا. اب بتاؤ ہدایت سے بڑھ کے کوئی انعام ہوگا؟ کھڑے بولو نا, ہدایت سے بڑھ کر کوئی انعام ہوگا؟ اور ہدایت دینے والا کون؟ آپ کو معلوم ہے مسلم شریف کی روایت ہے, وہ ہمارے نبی کے چچا, بولو کون؟ ابو طالب.
ابو طالب آخری وقت ابو طالب لمبی لمبی سانسیں لے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی آپ کے چچا آخری سانسیں لے رہے, کلمہ نہیں پڑھا ہے. ہمارے نبی دوڑتے آئے اور آ کر آنکھوں میں آنسو لے کر کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ, یا عمی قل لا الہ الا اللہ. او میرے چچا کلمہ پڑھ لو, او میرے چچا بہت محبت کرتے ہو, کلمہ پڑھ لو نا. میرے پیارو, چچا نے کلمہ پڑھا نہیں, اور آنکھیں. تو ہمارے نبی وہیں جنازے کے پاس بیٹھ کے رونے لگے, اللہ میرے چچا کلمہ نہیں پڑھا, لیکن میرے چچا. اللہ نے کیا فرمایا, او میرے مصطفیٰ بہت محبت کرتا ہوں تم سے, لیکن ہدایت دینا میرے ہاتھ میں ہے, تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. بولو نا, ہدایت دینے والا کون؟ 20ویں پارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ ہدایت دینا صرف میرے ہاتھ میں ہے. اللہ کی قسم, اللہ کے سوا کوئی ہدایت. آپ دیکھو نا, مکے میں سب سے بڑی کرسی پر بیٹھا تھا ابو جہل, سب سے زیادہ خوبصورت تھا ابو لہب, سب سے زیادہ مالدار تھا امیہ. جب ایمان کا معاملہ آیا, اللہ نے نہ کرسی کو دیکھا, اللہ نے نہ خوبصورتی کو دیکھا, اللہ نے نہ مال کو دیکھا. ابو جہل کو بھی ہدایت نہ ملی, ابو لہب کو ہدایت نہ ملی, امیہ کو ہدایت نہ ملی, اور ہدایت مل رہی ہے. تو حبشہ سے آنے والے کالے کلوٹے حضرت بلال کو اللہ نے ہدایت سے مالا مال کر دیا. تو ساتھ میں بولیں گے بھائی جو مانگنے والے, پہلا انعام نہیں بولیں گے آپ لوگ, پہلا انعام ہدایت. دعا کرو نا ماننے والے بن جائے تو پہلا انعام مل گیا. اچھا دوسرا انعام, اللہ فرماتے نصر من اللہ وفتح قریب. اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے قرآن پاک کا ترجمہ چل رہا. اللہ فرماتے جو میرے راستے میں تکلیفیں اٹھا رہا, ارے مشقت کے باوجود جان کی قربانی دے رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, پیاسا رہتا ہے, اللہ فرماتے میں اس کی مدد کروں گا اور کامیابی اس کے قدم چومے گی. نصر من اللہ, مدد کون کریں گے اور کامیابی اس کے قدم چومے گی. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول یہ جو قربانی دے رہا ہے, جو اللہ رسول کی مان رہا ہے, اللہ کہتے ہیں مدد کروں گا, کامیابی اس کے قدم چومے گی. تو اللہ تو سب کی مدد کر رہے ہیں, اللہ تو سب کی مدد کر رہے. وہ جنگل کا درندہ بھی کھانا کھاتا ہے, ارے اڑنے والا پرندہ بھی کھانا کھاتا ہے, چرنے والا چرندہ بھی کھانا کھاتا ہے, ارے سمندر میں رہنے والی مچھلی بھی زندہ رہتی ہے. اللہ تو سب کی مدد کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا, کیونکہ یہ نصر من اللہ و فتح قریب ہم کو بھی یاد ہے نا, بلکہ ہمارے بازار میں اس کا اسٹیکر ملتا ہے, گھر میں چٹکا دیتا ہے. اس کو یہی نہیں معلوم کہ اس کا مطلب کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا, سننا کتنے پیار سے پوچھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سوال کیا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ کی مدد آئے گی اور کامیابی قدم چومے گی, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ اللہ کی مانے, پیارے نبی سے محبت کرے, جب آخری وقت آئے گا وہ چاہے گا یا نہ چاہے گا, اللہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب کر دے گا. معلوم ہوا پہلا انعام ہے ہدایت, تو دوسرا انعام ہے موت کے وقت کلمہ. اب تیسرا انعام کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو, کیونکہ دینے والا کون ہے؟ ہم لوگ نہیں دینے والے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیسرا انعام جو میرے اور میرے نبی کی مانے, جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا. تو چلو بتاؤ یہ تین انعام کن کو ملیں گے؟ ہم نے روزہ رکھا, بولو نا الحمدللہ. تراویح پڑھی, بولو الحمدللہ. اعتکاف کرنے والوں نے اعتکاف کیا. وہ سوچتے سب کرنے کے بعد بھی جب باہر آیا, گھر کا وہی حال ہے, وہی دوائیں کھانا, وہی پریشانی, وہی بیوی کی باتیں, وہی بچوں کی نافرمانی. کیا ہے میری زندگی میں کیا ہوا؟ میں روزہ رکھا, تراویح پڑھا, پھر گھر میں آیا, وہی معاملہ. کاش کہ قرآن پاک میں نظر ہوتی. اللہ فرماتا تیری نظر میں کچھ نہیں ہوا, میری نظر میں نے تیری ہدایت کا فیصلہ کر لیا ہے, میں نے موت کے وقت تیرے کلمے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور جہنم تو دور کی بات. اللہ کہتے میری قسم جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. تو میرے پیارو یہ کن کے لیے انعام مل رہا ہے؟ میرے ساتھ میں بولو کن کے لیے انعام مل رہا ہے؟ ماننے والے.
اب ہم خود سوچیں ہمارا رمضان کیسا گیا؟ روزے ہمارے صحیح گئے یا روزے میں غیبت کی؟ معلوم ہے کتنے لوگ کہتے ہیں کتنے روزے کا 30 پورے ہوئے، کوشش کرتا تھا کہ چاند دکھے مگر دکھا نہیں، 30 روزے پورے ہوئے، پورے ہو گئے ہمارے روزے؟ ہم نے روزے کا فارمیلٹی ادا کیا، بھائی کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، بیوی کے پاس جانے کا نہیں، یہ 3 فارمیلٹی ادا کیا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں، کتنے گناہ؟ 2 گناہ ایسے ہیں جو روزے کو برباد کر دے، الغیبت والکذب، جھوٹ بولنا اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ ہم نے کیا رمضان میں اپنا کپڑا بیچتے ہوئے جھوٹ تو نہیں بولے؟ ہم رمضان میں اپنا مال کا بکاؤ کرنے کے لیے ہم جھوٹ تو نہیں بولے کسٹمر کو؟ اور ہم نے رمضان میں موبائل پر غیبت تو نہیں کی؟ اگر ہم نے موبائل پر غیبت کی ہے، اگر ہم نے جھوٹ بولا ہے، دنیا کی نظر میں ہمارا روزہ ہو گیا، اوپر والا کہتا تیرا روزہ اسی وقت ہم نے فاسد کر دیا۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، اور ہمارے اندر بہت بڑی عادت ہے غیبت کرنے کی، پیٹھ پیچھے برائی، کیونکہ رمضان میں اٹھا صبح میں، کیونکہ اٹھا کوئی 9 بجے اٹھا، کوئی 10 بجے، کوئی 11 بجے، کوئی 12 بجے، ابھی بریک فاسٹ تو ہے نہیں، ناشتہ تو کرنا ہے نہیں، سیدھا چارجر میں سے نکالا، کیا بولو کیا نکالا؟ موبائل۔ اور یوں دیکھے گا، یہ دیکھے ہمارے یہاں بولتے ہیں انگلی کرنے کی عادت، یہ اس کو بولتے ہیں، یوں دیکھے گا موبائل، کچھ بھی نہیں ہے نا، کوئی میسیج نہیں، کچھ نہیں، شروع ٹک 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 ٹک، اور کسی کو فون کر کے ہلو کیا کیسا روزہ رکھا؟ نہیں تیرا باپ رکھوائے گا روزہ، کیا سوال ہے؟ روزہ رکھا، سحری کی، افطاری ہوئی، افطاری میں کیا بنا، اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ چلو یہاں تک ٹھیک ہے، پھر وہ بات ہے کہ وہ اپنا فلاں بھائی کا کیا ہوا، رشید بھائی کا، ایوب بھائی کا، عبداللہ بھائی کا، تو وہ سامنے بولے گا وہ ایسا ہو گیا، اس نے اس کو ٹوپی پہنا دیا، اس نے مال ہڑپ کر لیا۔ بھائی اس نے جو کچھ بھی کیا، تیرا موبائل کا بٹن سوئچ آف ہوئے اس سے پہلے اللہ نے روزے کو ختم کر دیا۔ بولو غیبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسی لیے قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، کہیں گے اما سمت یا عبدی، اے میرے بندے تو نے روزہ نہیں رکھا؟ تو کہے گا اللہ میں نے روزہ رکھا۔ اللہ کہیں گے ما سمت تو نے روزہ نہیں رکھا۔ وہ کہے گا اللہ تیری قسم میں نے روزہ رکھا۔ اللہ کہیں گے گواہ کون ہے؟ کہے گا پوچھو پوچھو اللہ جتنے یہاں ہیں پوچھو، میرے ساتھ اٹھنے والے، بیٹھنے والے، کھانے والے، پینے والے، میرے گھر میں بیوی بچے، سب کو پوچھو، میں نے رمضان کے سب روزے رکھے۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تو نے روزہ رکھا تھا، یاد کر تو نے فلاں کی غیبت کیا تھا، تو نے جھوٹ بولا تھا، تیری نظر میں روزہ تھا، ہم نے تیرے روزے کو برباد کر دیا تھا۔ اس لیے میرے پیارو اب آ جاؤ کہ آج سے ہم ارادہ کریں 3 بڑے بڑے انعام اللہ فرماتے ملیں گے۔ بولو سب کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ، یعنی پورا مجمع ساتھ میں بولے نا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ یعنی پورا مجمع ساتھ میں بولے گا اچھا لگے گا، محبت کرتے نہیں کرتے؟ ایک دن حضرت جبرائیل آئے، کون ہے؟ کیا ہوا مولوی عبدالرف کوئی بولتا نہیں ہے؟ کھانا تو سبھی جمعہ بعد کھاتے ہیں، میں تو معلوم ہے بالکل بھوکا آیا، میرے کو ایسا تھا مولانا عبدالرف کچھ چائے وائے ناشتہ واشتہ کا انتظام کریں گے، تو کرسی پہ بٹھا کے پنکھا شروع کر دیا کہ میں تو صبح 4 بجے تو میں بیان سے آیا سارود سے، اور پھر نیند آوے نہ آوے کرتے کراتے 9 بجے کچھ سویا، اور پھر 11 بجے واپس اٹھ گیا، اور بیوی اٹھاوے تو اٹھنا ہی پڑے، ایسے حالت میں آیا۔ وہ عبدالرؤف پہ بھروسہ کر کے، ساتھ میں بولو نا حضرت جبرائیل کا نام سنا آپ نے؟ انسان کی شکل میں آئے، پورا مجمع ہاں بولے گا، بولو کس کی شکل میں آئے؟ میں ذرا جلدی بتاؤں گا، وقت بہت کم ہے۔ حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آئے اور بالکل اداس، اور بولو بالکل اداس۔ حضرت جبرائیل آپ کو معلوم ہے فرشتوں کے، فرشتے کتنے؟ فرشتے کتنے؟ نہیں بھاگا تلا والوں کو نہیں معلوم، میرے کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا میں نے کسی کو بتایا نہیں، جب اوپر والا نہیں بتاوے تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا؟ فرشتے کتنے ہم کو نہیں معلوم، اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فرشتوں کی بہت بڑی جماعت ہے۔ اچھا فرشتے کتنے ہو کسی کو نہیں معلوم، لیکن ایک اندازہ معلوم ہو سکتا۔ اندازہ کیسے معلوم ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ، بولو بیت اللہ، اس کے بعد وہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا،
پانچواں چھٹا ساتواں، 7 آسمان، 7 آسمان کے اوپر اللہ نے ایک اور کعبہ بنایا ہے. ایک آسمان کا کعبہ ہے، ایک زمین کا کعبہ ہے. یہ زمین کے کعبے کو بیت اللہ کہتے ہیں، آسمان کے کعبے کو البیت المعمور. کیا کہتے ہیں؟ البیت یاد رکھنا، البیت والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور. وہ 7 آسمان کے اوپر جو کعبہ بالکل یہاں کی طرح کعبہ اللہ نے وہاں بھی بنایا ہے، اور وہ البیت المعمور ہے. ہمارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70,000 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، وہ آسمان والے کعبے کا. اور جس فرشتے نے طواف کر لیا اب قیامت تک واپس اس کو موقع نہیں ملے گا. اس سے سوچو فرشتے کتنے ہوں گے، اور ان کے سردار کون؟ بولو حضرت جی. اور اللہ نے فرمایا میرا جبرائیل بہت پیارے ہیں، جو ان سے دشمنی کرے گا سمجھو اللہ سے دشمنی کرے گا. اللہ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال. اللہ نے حضرت جبرائیل کا باقاعدہ نام لیا. چلو حضرت میں روایت پر آ جاؤں. حضرت جبرائیل آئے، بولو کیسے آئے؟ بہت اداس. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کمرے سے باہر نکلے اور حضرت جبرائیل کو انسان کی شکل میں دیکھا اور اداس دیکھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا ہوا؟ آپ تو روزانہ آتے، حشاش بشاش، کتنا چہرے کے اوپر مسکراہٹ اور کتنا فریش آپ کا چہرہ ہوتا ہے، آج یہ اداس کیوں ہے؟ حضرت جبرائیل نے اسی اداسی میں کہا میرے محبوب اس لیے اداس ہوں کہ 7 جہنموں کو دیکھ کر آ رہا ہوں. کتنی جہنم کو؟ ساتھ میں بولو نا کتنی جہنم کو. اور اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ ارے بولو نا اللہ نے جہنم کتنی بنائی؟ 7. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 7 جہنموں کو بنایا. حضرت جبرائیل فرماتے میرے پیارے نبی میں اس لیے اداس ہوں کہ میں کتنی جہنم کو دیکھ کر آیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا بدل گیا. کہا جبرائیل بتاؤ نا وہ 7 جہنم میں کیا دیکھا؟ کہا جو سب سے نیچے والی جہنم میں اللہ نے فیصلہ کیا اس میں منافقین جائیں گے. بولو کون جائیں گے؟ منافقین، یعنی جس کی زبان پر کلمہ ہوگا دل میں ایمان نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے کہ ہمارا بھی شمار اس میں ہو جاوے. اور یہ جہنم میں کون جائے گا؟ بولو 7ویں والی میں منافقین. اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. سن کے جانا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پورا مجمع بولے گا 7ویں جہنم میں کون؟ منافقین. 6ٹھی جہنم میں کافرین مشرکین. بولو کون؟ کافرین. کہا کہ اس کے بعد میں 5ویں جہنم میں جو سورج اور چاند کی عبادت کرے. کہا 4تھی جہنم میں مجوسی جو آگ کی عبادت کرے. اور اس کے بعد میں 3ری میں تو کہا یہودی. کہا 2ری میں تو کہا نصارہ. اور پھر حضرت جبرائیل رک گئے. کتنی جہنم تک کا بیان کیا؟ 6. ارے بولو کتنا کہا؟ 6 کا بیان کیا. کیونکہ نمبر 1 پر منافقین آ گئے، نمبر 2 پر کافرین آ گئے، نمبر 3 پر یہ سورج چاند کی عبادت کرنے والے آ گئے، نمبر 4 پر مجوسی آ گئے، نمبر 5 پر یہودی آ گئے، نمبر 6 پر عیسائی آ گئے. اب حضرت جبرائیل رک گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا جو 7ویں جہنم باقی اس میں کون؟ حضرت جبرائیل نے کہا اسی لیے تو اداس ہوگا. کیا ہوا؟ کہا آپ کی امت کے گنہگار جہنم والے. میرے پیاروں قسم اللہ کی ہمارے نبی کو ہم سے کتنا پیار ہوگا، کتنا پیار ہوگا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں ماں کو بیٹے سے بہت پیار ہوتا ہے، بیٹے کو ماں سے بہت پیار ہوتا، شوہر کو بیوی سے پیار ہوتا ہے، بیوی کو شوہر سے پیار ہوتا. سب سے عجیب دن وہ ہوتا ہے جب ماں کا جنازہ اٹھتا ہے. اور ماں کو پوچھو تیرے لیے سب سے عجیب دن کون سا، تو کہیں گے میرے بیٹے کا جنازہ اٹھا تھا. میرے دوستو ماں بچے سے پیار کرے، بیٹا ماں سے پیار کرے، لیکن اللہ کی قسم جو نبی امت سے پیار کرے اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا. ہمارے نبی کے سامنے کون ہے؟ بولو کون ہے؟ حضرت ہمارے نبی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ جبرائیل گئے کہ نہیں گئے. اتنا سننا تھا کہ پہلی جہنم میں آپ کی امت کے گنہگار جائیں گے. ہمارے نبی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ جبرائیل جا رہے آ رہے. آپ اپنے کمرے میں گئے اور کنڈی لگا دی مطلب لاک کر دیا. اور ہمارے نبی کمرے میں روئے. رات کا وقت تھا، بہت روئے. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک، بولو کتنے دن تک؟ 3 دن تک. آپ فجر میں آئے، ظہر میں آئے، عصر میں آئے، مغرب میں آئے، عشاء میں آئے. بس آپ اپنے حجرے مبارکہ سے نکلے، سیدھے مصلی پر آ جائے، اقامت شروع ہو جائے، آپ فجر کی نماز پڑھا دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اٹھ کر واپس کمرے میں چلے گئے، کنڈی لگا دی اور رونا شروع کر دیا۔ نہ کسی سے سلام، نہ کسی سے کلام، نہ کوئی کھانے کی بات، نہ کوئی پینے کی بات۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ کتنے دن گزر گئے؟ ہمارے نبی نہ کھانے کی کوئی بات کر رہے، نہ پینے کا کوئی معاملہ گھر میں ہو رہا ہے، اور ہمارے نبی آتے مصلی پر آتے، نماز پڑھاتے، کسی سے سلام کلام نہیں، بس چہرے میں آنکھوں میں آنسو ہے، روتے ہوئے جاتے، روتے ہوئے آتے، اور اندر سے رونے کی آواز آتی ہے۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے، بھائی ہم لوگوں کو اتنی فکر نہیں ہوتی، صحابہ کرام بے چین ہو گئے، کس سے کیا غلطی ہو گئی، ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ اللہ کے رسول ہم سے سلام بھی نہیں کرتے، ہم سے بات بھی نہیں کرتے، ہم سے کچھ پوچھتے بھی نہیں ہے، اور معلوم نہیں گھر میں کھانا ہے پینا ہے، کیا کر رہے؟ مشورہ ہوا، تیسرے دن عشاء کے بعد مشورہ ہوا، مشورے میں طے ہوا حضرت ابو بکر جاوے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹاوے، باقی اور کسی کی ہمت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو نا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اتنے پیار سے، اور حضرت ابو بکر تو کیسے محبت کرنے والے، کیسے رونے دھونے والے، وہ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیسے دروازہ کھٹکھٹایا معلوم؟ السلام علیکم، اے اللہ کے رسول ابو بکر آیا ہوں، دروازہ کھول دو نا، 3 دن ہو گیا آپ نے کھایا نہیں ہے، ابو بکر نے بھی کھایا نہیں ہے، آپ نے پیا نہیں ہے، میں بھی پیا نہیں ہوں، کبھی بھی بے ہوش ہو جاؤں گا، اللہ کے رسول دروازہ کھول دو نا۔ پورا مجمع بولے دروازہ کھلا نہیں۔ پھر واپس مشورے میں آ کے بیٹھ گئے، کہا عمر جاوے، عمر، حضرت عمر بھی ہمت کر کے گئے، بڑے رعب اور دبدبے والے تھے، مگر وہاں روتے روتے السلام علیکم، میں عمر آیا ہوں، اللہ کے رسول دروازہ کھولو نا، میں عمر آیا، اگر ابو بکر نے کھانا نہیں کھایا، آپ نے نہیں کھایا ہوگا، میں بھی نہیں کھاؤں گا، لیکن اللہ کے رسول دروازہ تو کھول دو، میں عمر آیا ہوں۔ بولو دروازہ نہیں کھولا۔ اب پھر مشورے میں بیٹھے، اچانک مشورے والوں کی نظر پڑی حضرت سلمان فارسی پر، کہا سلمان فارسی تم جاؤ۔ سلمان فارسی نے کہا میں کیسے جاؤں، ابو بکر عمر گئے دروازہ نہیں کھلا۔ کہا یاد کرو ایک دن ہمارے نبی نے فرمایا تھا سلمان تو میرا بن گیا میں تیرا بن گیا، اور ایک دن ہمارے نبی نے فرمایا سلمان تو اہل بیت میں آ گیا، میرے گھر والوں میں آ گیا، اور ہمارے نبی نے کسی زمانے میں فرمایا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منی وانا من سلمان وانت من اہل البیت۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلمان تو میرا بن گیا میں سلمان کا بن گیا۔ تو سارے صحابہ نے مشورہ کر کے کہا سلمان تم جاؤ، اللہ کے رسول نے تم کو اپنا کہا۔ حضرت سلمان گئے روتے روتے السلام علیکم اللہ کے رسول، سلمان فارسی آیا ہوں، آپ کا گھر والا آیا ہوں، آپ میرے ہیں میں آپ کا ہوں، دروازہ کھولے نا۔ بولو دروازہ۔ اب مشورے میں طے ہوا حضرت علی جاوے۔ کون جاوے؟ حضرت علی وہیں کھڑے ہو گئے، کہا میرا کام نہیں، ابو بکر و عمر و سلمان گئے، میرا کام نہیں، لیکن ہاں میں مشورہ دوں گا، میں مشورہ دوں گا۔ تو کیا مشورہ؟ کہا فاطمہ کو بھیجا جائے۔ کس کو بھیجا جائے؟ کیونکہ ہر ابا اپنے بیٹے سے وہ محبت نہیں کرتا ہوگا جو قسم اللہ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوگا، اسی لیے کسی بہت بڑے نے بہت اچھا کہا بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے۔ بولو بیٹا نعمت ہے، نعمت کے بارے میں ایسا ہے جو کبھی ختم بھی ہو جائے، بیٹی رحمت ہے، رحمت ایسا لفظ ہے جو کبھی ختم۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا ہمارا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، لیکن جہاں بیٹے نے شادی کر لی اور اس کے بعد میں بیوی آ گئی، 8-9 مہینے کے بعد ہم کو الگ رہنے کا ہے۔ اب وہ جو ماں کے سر کو دبایا کرتا تھا، ماں کی جو خدمت کرتا تھا، ابا کی جو خدمت کرتا تھا، وہ ساری کی ساری بیوی کے پاس چلی گئی، لیکن بیٹی جو ہوگی گھر میں تھے ہوئی تو بھی ابو میری امی سسرال میں گئی وہاں بھی میرا ابو میرے امی، تو بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹا نعمت ہوتا ہے۔ تو یہاں حضرت فاطمہ کے بارے میں مشورہ ہوا کہ وہ آئے۔ حضرت فاطمہ کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ ابا جی 3 دن سے گھر میں ہیں اور کسی سے بات نہیں کرتے۔ حضرت فاطمہ آئے، روتے روتے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا السلام علیکم میرے ابا، فاطمہ آئی ہوں، میں بھی بھوکی ہوں، اللہ کے رسول آپ میرے ابا ہے، بس اتنا کہنا تھا، دروازہ کھلا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اور معلوم نہیں حضرت فاطمہ گئی اور ہمارے نبی دونوں، حضرت فاطمہ فرماتی اتنی دیر تک ہم روئے، اتنی کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوا، لیکن فاطمہ فرماتی ابا کا چہرہ دیکھ کر میں روؤں، ابا میرا چہرہ دیکھ کر روئے۔ حضرت فاطمہ فرماتی بڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا ابا ہوا کیا؟ تو ابا نے کہا 7 جہنم بتا کے گئے جبرائیل، اس میں ایک جہنم میں میری امت جانے والی ہے، مجھے برداشت نہیں کہ میری امت جائے، بس اتنا سننا تھا، نبی کی بیٹی تھی نا،
وہ بھی دھاڑے مار کے رونے لگی. صحابہ فرماتے ہیں ہم کو باہر اب رونے کی آواز آ رہی ہے, ہم پریشان ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے کہ نبی کی بیٹی بھی رو رہی ہے, نبی بھی رو رہے ہیں. حضرت فاطمہ فرماتی ہے روتے روتے نبی سجدے میں, رو کہاں پر, اور بہت دیر تک سجدے میں روئے. حضرت فاطمہ فرماتی میں بازو میں بیٹھی, کبھی ابا کے سر مبارک پہ ہاتھ رکھو, کبھی ابا کی کمر مبارک پہ ہاتھ رکھو, کبھی ابا کی پیٹھ مبارک پر ہاتھ رکھو, کیونکہ میرے ابا سجدے میں رو رہے تھے اور مجھے ڈر تھا کہ کچھ ہو نہ جاوے. حضرت فاطمہ فرماتی میں بھی رو رہی. تھوڑی دیر میں فرماتے میرے نبی نے جب سجدے سے سر اٹھایا, فاطمہ فرماتی چہرے پر ایک ہنسی آئی, بولو سبحان اللہ, ایک خوشی آئی, بولو سبحان اللہ. تو حضرت فاطمہ فرماتی کیا ہوا, کا سجدے میں اللہ نے مجھے کہا فکر مت کرو, مانگ لو کیا مانگتے ہو, اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے, اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. میرے ساتھ میں پڑھو نا کہ وہ آیت کریمہ پھر نازل ہو رہی ہے, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ میں عطا کروں گا, تم جو مانگے گے دوں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا اتنا دوں گا کہ میں راضی ہو جاؤں گا, اللہ نے کہا میرا مصطفیٰ اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تم جب تک راضی نہیں ہوں گے وہاں تک عطا کرتا جاؤں گا. تو ہمارے نبی نے کہا فاطمہ اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ جتنا بھی میں مانگوں گا اللہ مجھے دیں گے, جتنا بھی میں مانگوں گا اللہ مجھے دیں گے. اور اللہ نے یہ نہیں کہا میں راضی ہو جاؤں گا, مصطفیٰ تم راضی ہو جاؤ گے, اتنا دوں گا. تو فاطمہ آگے بڑھی, ابا کیا مانگا, ابا کیا مانگا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں پھر آنسو آئے, فرمایا مانگ لیا, لا ارضا, اللہ میں راضی نہیں ہوں گا, اللہ میں کوئی حال میں راضی نہیں ہوں گا, لا ارضا, اللہ میں راضی نہیں ہوں گا. وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ, میرا ایک بھی امتی جہنم میں جائے میں راضی نہیں رہوں گا, میرا ایک بھی امتی جہنم میں جائے میں راضی نہیں رہوں گا. حضرت فاطمہ نے پوچھا آپ کا امتی کون, کہا ایمان والا میرا امتی. ساتھ میں بولو نا کون, اور ایمان والا کون, بھائی سوال ہو رہا ہے پھر آپ کا امتی کون, کا ایمان والا, کلمہ والا میرا امتی. کا ایمان والا کون, کا ایمان والا ہمارے نبی نے فرمایا وہ جو سب کی محبت کو پیچھے کر دے اور میری محبت کو آگے کر دے, جس کو بخاری شریف میں بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا وہ ہوگا جو سب کی محبت پیچھے کرے اور مصطفیٰ کی محبت. تو ہم امتی بنے, سب کی محبت, بولو بولو بولو, پیچھے مصطفیٰ کی محبت کی ہم نے کیا ایسا. محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو, ہاں یا نہ بولو نا, کرتے ہو نا. موبائل ہے نہیں چاہیے میرے کو, میں کہا کیا کروں گا آپ کا موبائل لے کر, میں اپنا موبائل نہیں رکھا لیکن آپ کو پوچھ رہا ہوں موبائل ہے, ارے آواز سے بولو نا بھاگا تلا والے, موبائل ہے سب کے پاس ہے نا. مسواک, جیب میں مسواک, دونوں انسٹرومنٹ. موبائل وہ انسٹرومنٹ ہے جس سے لوگوں سے بات ہوتی ہے, مسواک کر کے کوئی نماز پڑھنے آتا ہے اللہ فرماتے ڈائریکٹ مجھ سے بات کرتا ہے. مسواک 15 روپے کا, موبائل کم سے کم 8,000 روپے کا, 10,000 روپے کا, لیکن مہنگا خریدا کیونکہ لوگوں سے بات کرنا. وہ 15 روپے کا مسواک نہیں خریدا کہ میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے. میرے دوستوں سب بیٹھے, ناراض تو نہیں نا آپ لوگ, بھائی نہیں ہوں گے تو بھی کیا کر لو گے, کچھ نہیں کر پاؤ گے. سیدھا سیدھا سنو, بہت پیار کی بات سنو. جتنا مجمع بیٹھا ہے نا ایک ساتھ میں بولو نبی سے محبت کرتے نہیں کرتے, ہاں بولو نا, بولو نا, کرتے نا, کرتے محبت کرتے نا. داڑھی کا ہے, داڑھی کا ہے, کب تک یہ کٹنگ چلے گی. کورونا آیا, مرے, جنازے اٹھے. میں رامدیر کے قبرستان کے پاس روزانہ جایا کرتا تھا, ہاں وہ بلہ ملا تھا, وہ بلہ لگا کے نکل جاتا تھا سوشل ورک میں. کتنے مولانا عبدالرؤف صاحب ایمبولینس پر ایمبولینس آ رہی ہے, او باپ کا جنازہ اندر جا رہا, بیٹا باہر کھڑا, تو آ جا, میرے کو بھی کورونا ہو جائے گا. ایک چھوٹی قیامت تو وہیں قائم ہو گئی تھی.
کورونا آیا، اومیکرون آیا، آسمان سے وبائیں آئی، زمین سے وبائیں آئی، حالات آئے، جان پر حالات آئے، مال پر حالات آئے، عزت آبرو پر حالات آئے، حالات پہ حالات آئے، ہزاروں پر انگلیاں اٹھایا، اس نے کیا، اس نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ اللہ کہتا میرا بندہ کوئی نہیں کیا، تیرے گناہوں کی نحوست میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ آج بھی دیکھو باہر جا کے میڈیا پہ بیٹھے بیٹھے اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کر ڈالا، اس نے ویسا بھاشن دیا، اس نے ویسا، ارے کیا ہے؟ تم کلمہ والے ہو، تم کلمہ والے ہو۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے دنیا میں بربادی آئے گی، تباہی آئے گی، جان مال آبرو پر حملہ ہوگا، اس لیے ہوگا کہ گناہوں کی نحوست ہوگی۔ ایک بار توبہ کر لے پھر اللہ تیرا ہو جائے گا۔ اللہ آخر میں فرماتے لعلہم یرجعون، آجا میرا بندہ آجا، ایک بار مجھ سے مانگ لے میں تیرا ہوں گا، اور جب تیرا ہو جاؤں گا کوئی تیرے آنکھ کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے پیارو آ جاؤ۔ آخری بات، نبی کی محبت میں کون کون آنے کو تیار ہے بھائی؟ آجا آجا، تشکیل ہو رہی ہے نبی کی محبت کے لیے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور نبی کی محبت کے لیے پہلا کام دیکھو، جیسے میں نے مسواک کے بارے میں کہا، چلو اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہ سنت ہے، اور پھر میں نے داڑھی کے بارے میں کہا وہ سنت یا واجب ہے، لیکن میرے پیارو اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں پورا مجمع اس پر تیار ہو جائے، یعنی یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے نبی سے محبت کرنا ہے، اور نبی سے محبت کرنے کے لیے سب سے پہلا پیغام یہ ہے 5 وقت کی نماز۔ کتنے میرے بھائی عید کی نماز پڑھے، پھر ظہر، پھر عصر، پھر بیوی کو لے کے شاپنگ، پھر ساپوتارہ، پھر کھنڈالا۔ مولانا ساپوتارہ تو ایسی تیاری کرتے، بولتا بس مولانا ارادہ نہیں تھا، وہ دوست آئے تو 15 منٹ میں تیار ہو گیا، اور وہ جماعت والا کتنے وقت سے کہتا 3 دن لگا لے، 3 دن لگا لے، 3 دن لگا لے، نہ دکان کا معاملہ نہ کاروبار کا معاملہ ہے۔ کس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جیت گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں جیت گیا۔ اللہ کہتا ہے دنیا والوں کی نظر میں جیت گیا، میری نظر میں تو ہار گیا ہے۔ اس لیے میرے پیارو ایک کام کا ارادہ کرو جو فرض ہے، جو کسی حال میں بھی معاف، وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی، آواز سے بولو نا، 5 وقت کی۔ ہمارے امام کون؟ بات ختم کرو، میں عبدالرؤف صاحب آپ آنکھ نکال کر مت دیکھنا، بس ختم کروں گا میں بات جلدی۔ وہ امام ابو حنیفہ، ہمارے امام کون ہے؟ امام ابو ہے نا، ہمارے امام ہے نا، ساتھ میں بولو نا، ہے نا ہمارے امام۔ ان کا فتویٰ سنو، کبھی سنا فتویٰ؟ سنا ان کا فتویٰ سنا؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے، اب ان کا فتویٰ سنو، حبیسا حتی یموتا او یتوبا، فرماتے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس کو قید خانے میں بند کر دو، یا تو مر جاوے یا تو توبہ کر کے واپس نماز شروع کرے۔ کیا کرو اس کو؟ یہاں پر لپھنگا آوارہ کی طرح گھومتا ہے اذان کے ٹائم پہ۔ اب پوچھو امام کون؟ کہا امام ابو حنیفہ۔ اچھا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، پڑھو ان کے حالات پڑھو، فرماتے اللہ کی قسم جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے، جان بوجھ کے نماز چھوڑے، بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے میں نے کئی مرتبہ خواب میں نبی کو دیکھا اور میں نے پوچھا جان بوجھ کے نماز چھوڑے کیا حشر ہوگا؟ فرمایا موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بڑی بڑی کتابیں فارسی زبان میں، وہ فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہو اس کو کبھی بزنس میں پارٹنر مت بنانا، اس کے ساتھ انویسٹمنٹ مت کرنا، اس کو کبھی بھی پیسہ انویسٹمنٹ کے لیے مت دینا، کیونکہ جو مدینے والے کو اور اللہ کو دھوکہ دیتا ہوگا وہ تجھے کبھی بھی دھوکہ دے دے گا۔ اس لیے میرے پیارو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا ایسا لگتا ہے اسلام مذہب سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں 500 مرتبہ دلالتاً صراحتاً اشارتاً، ہمارے نبی 23 سالہ زندگی میں 7,000 مرتبہ او میرے امتیوں نماز پڑھو نا، امتیوں نماز پڑھو، نماز پڑھے گا گھر میں برکت ہوگی، گھر میں رحمت ہوگی، میاں بیوی کا تعلق اچھا ہوگا، بچہ فرما بردار ہوگا۔ ارے نماز مومنوں کی معراج ہے، ارے نماز پڑھتا جائے گا جنت الفردوس میں چلا جائے گا۔ تو آج کون کون ارادہ کرتا بھائی یہ بات کا پکا ارادہ بولو کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ مجمع جائے تو اس نیت سے جائے کہ اب نبی سے محبت بولو
کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے، اور اس کا سب سے اچھا کام کیا ہے؟ 5 وقت کی، میں نے بولا 5 وقت کی نماز. اور میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں جو انشاءاللہ باہر تقسیم ہوگا، جو پہلے بھی ہوا. آج کل لاک ڈاؤن کے بعد سے کتنے لوگ جو بیٹھ گئے ہیں وہ اٹھ ہی نہیں پا رہے، جو قرضے میں چلا گیا وہ اٹھ ہی نہیں پا رہا، ابھی تک اس کی زبان پر لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن. مطلب ہے کہ جان میں بھی پریشان. اور کتنے کہتے کورونا ہوا تو اچھا ہو گیا، لیکن ابھی بھی کبھی کبھی ہاتھ بہت دکھتا، پاؤں بہت دکھتا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے جمس ابھی بھی اندر ہوتے ہیں. تو اگر کورونا کے جمس کو نکالنا ہے اور ہمارے لاک ڈاؤن کی وہ زبانی چیز کو ختم کر کے دکان میں برکت لانا ہے، تو ایک تسبیح ہے جو آپ کو بتائی جائے گی، کارڈ میں دیا جائے گا، پڑھتے جاؤ. ہمارے نبی کی گارنٹی ہے، گارنٹی ہے، جان میں بھی برکت، مال میں بھی برکت، تندرستی میں بھی برکت. بولو سبحان اللہ. اور کون سی تسبیح؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تو باہر آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت سب کی باقی ہے، ادا کرے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کو قبول فرمائے.